بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جب علیحدہ ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر ابھی تک خان صاحب نے وہ ہر اس ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ یہی ادارے جن کے بارے میں آگے بتاؤں گا، جب ان کے ساتھ تھے، جب ان کی مرضی کے مطابق تھے تو ان کی تعریفیں کر رہی تھی، لیکن جب ان اداروں نے اپنا آئینی کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اپنا قانونی کردار ادا کرنا شروع کر دیا، تو خان صاحب سیخ پا ہو گئے ہیں۔ آرمی کو لے لے، میڈیا کو لے لے، سپریم کورٹ کے لے لے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لے لے، جو بھی ادارہ ہے اس وقت سب ادارے جو کہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے یا فیصلے نہیں کرتے تو وہ ٹارگٹ ہے، اور وہ غدار بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے۔ خان صاحب کے منہ میں جو بھی آتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل عام تھی، زبان زد عام تھی کہ خان صاحب کی گزشتہ ساڑھے تین سال کی جو حکومت تھی اس میں سب سے زیادہ سپورٹ ملٹری کی طرف سے وہ خان صاحب کو ملی پاکستانی سیاست میں، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جو خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ ہائیبرڈ رجیم تھی، یعنی پیچھے سے اس کو مکمل فوج کی سپورٹ حاصل تھی۔ اور یہ بات گزشتہ روز جب فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ تو اداروں کے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے، لیکن 3 سال میں جب فوج عمران خان صاحب کے ساتھ تھی تو یہی خان صاحب تھے جو کہ اس کی یہی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جنرل باجوہ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے، پاکستان کی فوج سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے اور جمہوری اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ملک میں جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی فوج تھی کہ عمران خان صاحب کو جہاں بھی ضرورت پڑتی ان کو سپیس نہیں بلکہ ان کو بیل آؤٹ کرتی۔ انٹرنیشنل ریلیشن ہو تو یہی ملٹری قیادت تھی کہ کبھی مڈل ایسٹ جانا، کبھی جو ہے یورپ جانا، کبھی امریکہ جانا، تاکہ خان صاحب کے لیے سپیس کو جو ہے وہ ہموار کرتے رہے۔ معاشی مسائل ہو وہاں بھی ہم نے ملٹری قیادت کو دیکھا، سیاسی مسائل ہو، ان کی حکومت سازی ہو، ان کے ساتھ جو اتحادی ہے ان کا ملانا ہو، یہ سارے جو تھے یہ آلموسٹ نظر بھی آ رہا تھا کہ فوج ان کے ساتھ تھی، فوجی قیادت جو تھی بڑی ہول ہارٹیڈلی آنیسٹلی ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ لیکن جب 3 سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوج پہ تنقید بھی بہت زیادہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور عوام یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کے جتنے بھی غلط فیصلے ہیں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان فوج یا پاکستان فوج کی قیادت ہے۔ اور میرے خیال میں ایک بہت اچھا فیصلہ ملٹری لیڈرشپ نے کیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا اور اپنے آپ کو آئینی کردار تک، قانونی کردار تک جو ہے اپنے آپ کو محدود کیا، بجائے اس کے کہ سیاست میں پڑے اور سیاست میں نقصان ہو رہا تھا ادارے کا، تو بڑا ٹائملی ڈیسیجن تھا کہ خان صاحب کو اپنا سیاست کرنے دیتے باقی سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ سب سیاسی جماعتیں اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، اس ملک کے محب وطن ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خان صاحب محب وطن ہے باقی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ فوج یا جنرل باجوہ یا ملٹری لیڈرشپ جو تھی اس نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار تک محدود رکھا، قانونی کردار تک محدود رکھا، اور سیاست کو چھوڑ دیا کہ جو سیاست دان جانے، خان صاحب کے اتحادی جانے، جہاں جانا چاہتے، جس کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے وہ جانے اور ان کو کام جانے۔ فوج کو سیاست سے مکمل طور پر، ایون انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری ہوتے ان کو سیاست سے بالکل علیحدہ کر دیا، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ بات خان صاحب کو اچھی نہیں لگی۔ خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد میں وہ ناکام ہوئے، اس نے بار بار کوشش بھی کی کہ تھرو جو ہے ملٹری قیادت کو انگیج کرے، اسپیشلی اتحادیوں کو، بلکہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتحادی وغیرہ یا ملٹری قیادت اسی طرح جو ہے بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے گی۔ تو یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے ابھی تک جب سے وہ کرسی سے اترا ہے اب تک وہ فوج کے خلاف یا فوجی قیادت کے خلاف جو ہے، بلکہ خود تو ابھی اس پہ کافی، کیونکہ ایک لیڈر کو ادارہ کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن تحریک انصاف کے ورکر، کارکن اور میٹیئر جو ہے وہ ابھی بھی فوج کے خلاف اور فوجی قیادت کے خلاف جو ہے جو حرز سرائی کر رہی ہے، میرے خیال میں وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات ہے تحریک انصاف کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ادارے بنتے ہیں بڑی مشکل کے بعد،
کئی دہائیوں کے بعد، بلکہ اس میں سینکڑوں سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں ادارے بننے میں، اور ان کو اسی طرح بدنام کرنے میں میرے خیال میں یا عوام کی نظروں میں یا انٹرنیشنل نظروں میں بدنام کرنے سے نقصان ہوگا پاکستان کا۔ تو اس قسم کے اس وقت فوج کی قیادت کے خلاف یا فوج کے خلاف تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے یا جو بیانیہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور سیاسی سماعت یا اپنے آئینی کردار تک رہے تو پھر آپ غلط ہے، پھر آپ غدار ہے، پھر آپ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ اپیل کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں سے، کارکنوں سے، کہ خدا را اپنی سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹے، فوجی قیادت کو نہ گھسیٹے، کیونکہ فوج ہی ایک ادارہ ہے جو اس ملک کو بڑا میرے خیال میں انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے فوجی دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدوں سے جو رپورٹس آ رہے ہیں کہ 7 فوجی شہید ہو گئے، 3 فوجی شہید ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ دہشت گردوں کا مقابلہ، تو اگر ہمارا یہی رویہ رہا، اسی طرح ہم فوجی قیادت کے بارے میں باتیں کرتے رہے، ان کے سپہ سالار کے بارے میں باتیں کرتے رہے، تو میرے خیال میں اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہوگا وہ اس فوجی پہ ہوگا، اس سپاہی پہ ہوگا جو کہ بارڈر پہ کھڑا ہے یا دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے، ان پہ پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کے لیے، چھوٹی سیاست کے لیے فوج کو یا فوجی قیادت کو اس قسم کے غلاظت میں نہیں لے آنا چاہیے جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ اسی طرح خان صاحب نے جو دوسرا ادارہ ٹارگٹ کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھا۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان جب خان صاحب کے حق میں فیصلے دے رہے تھے تو خان صاحب ان کو واہ واہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ بہترین ادارہ ہے اور آزاد سپریم کورٹ پاکستان کا ججز اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے۔ لیکن جب اسی دن وہ فیصلہ ہوا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو کام ہونا تھا، کیونکہ خان صاحب ایک فاشسٹ ٹینڈنسیز کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ نہیں جی میں تحریک عدم اعتماد نہیں ہونے دوں گا، تو جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کے خلاف بھی وہ ایک کیمپین شروع کی، میڈیا کے خلاف۔ جو میڈیا ہاؤس خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ہیں وہ لپاپا ہے۔ سارے جرنلسٹ اس کی نظر میں، سارے میڈیا ہاؤسز خان صاحب کی نظر میں، جو ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے، جو ان کی بیانیہ کو آگے نہیں لے کے جا رہے، ان کے فاشسٹ ٹینڈنسی کو آگے نہیں لے کے جا رہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ نون لیگ کے ایجنٹس ہے اور ان کے خلاف ہم کیمپین چلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ اپیل کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے، کارکنوں سے، لیڈرشپ سے، کہ سیاست، آپ کی سیاست چلتی رہے گی، لیکن اگر اداروں کو بدنام کیا، اسپیشلی ملٹری کو، سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو، ساروں کو، اداروں کو بدنام کیا تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اور اس کا نقصان بالکل ایسا ہوگا کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ اپیل بھی کروں گا کہ خان صاحب سیاست کرے، اچھی بات ہے، اور سیاست ہوتی رہے گی، یہ چلتی رہے گی۔ آج حکومت میں نہیں ہے، کل دوبارہ شاید یہی لوگ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے اور میجارٹی میں دیں گے، لیکن اس کے لیے عوام کی نظروں میں اداروں کو بدنام کرنا، اداروں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس سے ان کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی سیاست کے لیے تو شاید اچھی ہوگی، لیکن یہ ملک کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اچھی روش نہیں ہے، اور اسے اجتناب کرنا بہتر ہوگا۔